ہر ایک شیعہ اپنے ساتھ ایک سنی بھائی کو ضرور لایا کرے. اور آپ کو میں پاکستان کے ذمہ دار دینی شکل رکھنے والوں میں سے ہوں. اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا مگر میں جاہل بھی نہیں ہوں. تو میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, خاص طور پہ بچے جوان میری بات کو مانیں کہ جب آپ انہیں اپنے امام بارگاہوں میں اور مسجدوں میں اور اپنے اداروں میں دعوت دے رہے ہوں تو میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ بھی ان کے اجتماعات میں جایا کریں. جی, دلیل قانے کرتی ہے, دلیل قائل کرتی ہے, تعداد اور ڈنڈا کسی کو قائل نہیں کرتا. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے میں بہت چپتے ہوئے سوالات لے کر آیا ہوں آپ کے لیے, میں بہت ٹیڑھے میڑھے سوالات لے کر آیا ہوں آپ سے. میں نے ہنستے ہوئے کہا, میں نے کہا بھائی سوال لانا عیب نہیں ہے, جواب نہ ہونا عیب ہے. تم لے کے آ رہا ہو ٹیڑھے میڑھے سوال لاؤ, جتنے تمہارے پاس سوالات کے پیچیدگیاں ہیں وہ لے کر آؤ, جواب نہ دینا میرا عیب ہوگا, ہمارا عیب ہوگا. لہٰذا دلیل پر بات ہونی چاہیے, یا مجھے منوائیے یا میری مانیے, یا مجھے قائل کیجئے یا مجھ سے قائل ہو جائیے. لہٰذا ہم بھی ان کے اجتماعات میں جائیں, ٹھیک ہے. خدا نخواستہ اگر اب تو دور بدل گیا, اب تو وہ جو اس ملک میں تکفیری نعرے لکھتے تھے نا, کچھ آپ کے شہر سے زیادہ برکتیں پھیلی ہیں. تو وہ جو پورے ملک میں وہ تکفیری نعرے لکھتے تھے, آج کل کہیں منہ چھپائے بیٹھے ہیں. توجہ ہے, وہ جو کہتے تھے نا ہم جلوس بند کروائیں گے, وہ جو کہتے تھے کہ ہم مجلسیں بند کروائیں گے, وہ جو کہتے تھے ہم اذانوں سے علی ولی اللہ کی آوازیں بند کروائیں گے, وہ منو مٹی کے نیچے دب گئے. وہ منو مٹی کے نیچے دب گئے. توجہ ہے بھائی, یہ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, ان کے بڑے نااہل ثابت ہوئے ہیں. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ مجھ سے؟ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. پاکستان کا کوئی قانون ساز فورم ہو ہی نہیں سکتا جہاں شیعوں کے خلاف کوئی آئین پاس ہو. پاکستان کا, آئیے زید صاحب, پاکستان کا کوئی قانون ساز فورم نہیں ہوگا. پاکستان ہے بھائی, یہ پاکستان, پاکوں کے ماننے والوں کی جگہ. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ لہٰذا یہاں کوئی قانون ہمارے خلاف پاس نہیں ہو سکتا. اور مسلسل نااہلیوں کی میں جنگ کے مومنین کو ایک مرتبہ ان سے ان کی کارکردگی کے اوپر اپنی دعائیہ کلمات سے انہیں نواز رہا ہوں, ان کو یاد کر رہا ہوں کہ پہلے ایک نااہل قرار پایا, اب دوسرا نااہل قرار پا رہا ہے. تو یہ تو طے ہے کہ جو بھی ہمیں ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھے گا نا, یا وہ اندھا ہوگا یا بہنگا ہوگا. ہمیں ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنے والا بینا نہیں رہ سکتا. تو اچھی خبریں مل رہی ہیں جنگ سے, انشاءاللہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں یہ خبر پھیل چکی ہے. توجہ ہے نا حضرات؟ تو ہم عزیزان گرامی بہت واضح طور پر میں آپ سے گزارش کروں گا, اپنے ساتھ کسی ایک سنی بھائی کو ضرور لایا کریں. ہمارے عزیز ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہماری دوستیاں ہیں, رشتہ داریاں ہیں, پڑوس ہیں, مارکیٹوں میں بازاروں میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, محلوں میں ساتھ رہتے ہیں, بعض برادریوں میں تو رشتہ داریاں ہیں. جی, میں ابھی ایک جگہ, میں شہر کا نام نہیں رہا, ایک جگہ ملتان میں, علاقہ نہیں بتاتا ہوں, ایک مجلس پڑھنے گیا. باپ شیعہ ہے, بیٹا سنی ہے, اور وہ جو بیٹا تھا وہ ذوالجناح پکڑ کر لا رہا تھا. اور سندھ میں تو ہم ویسے ہی بہت زیادہ الحمدللہ محفوظ ہیں. سندھ کا تو ہندو بھی مولائی ہے. ہاں, سندھ کا سندھی, ہندو سندھی جو ہے نا, وہ بھی جب ایک دوسرے سے ملتا ہے تو یا علی مدد بولتا ہے. تو یہ سرزمین جو ہے وہ مولائیوں کی سرزمین ہے. یہ پاکستان ہے, پاکستان فارسی کی ترکیب ہے. پاکستان پاکوں کی جگہ, پاک طہارت کی جگہ. تو یہاں پر الحمدللہ بہت ہی واضح اور روشن بات ہے. میں پھر دوبارہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ اپنے ساتھ اپنے ایک سنی بھائی کو ضرور لایا کریں تاکہ اس کی الجھنیں دور ہوں. اس نے سن رکھی ہیں بہت ساری باتیں, اس نے مجلس میں آ کے دیکھا نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ ہماری مجلس میں کسی کو گالی دی جاتی ہے؟ مہذب لوگ تو گالی دیتے ہی نہیں ہیں. یہ مجلس, یہ ممبر, یہ عزاخانہ, یہ فرش کسی کو فحش دینے کے لیے, کسی کو سب اور شتم کرنے کے لیے نہیں ہے. ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے, کسی کی محبت میں بولتے ہیں.
اب مشکل یہ ہے کسی کی محبت میں بولنا اگر کسی کے خلاف جا رہا ہو، اس میں تو ہمارا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ میرے بہت چلا ہے وہ سوشل میڈیا پہ، تو مجھے معاف کیجیے گا اگر تکرار ہو رہی ہو۔ ایک صاحب کہنے لگے جی مر گئے، انتقال ہو گیا، رحلت کر گئے، کوئی فاتحہ نہیں پہنچتی، کوئی درود نہیں پہنچتا، خواہ مخواہ آپ ان کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے نظر کرتے ہیں، ان کے لیے دیگے اتارتے ہیں، مر گئے، رحلت کر گئے، دنیا سے چلے گئے، کچھ نہیں پہنچتا ان کے لیے، بس یہی دنیا میں جو کرنا تھا انہیں، ان کا کردار انہیں کام آئے گا، آپ کا بھیجا ہوا کوئی کام نہیں آئے گا، جو انہوں نے عبادتیں کی ہوں گی وہ انہیں کام آئے گا، آپ کی فاتحہ کام نہیں آئے گی۔ بہت دیر تک میں انہیں سمجھاتا رہا، لیکن جب میں نے سمجھا کہ نہ یہ قرآن کو مان رہے ہیں نہ کہ یہ حدیث کو مانیں گے، تو میں نے ان سے کہا کہ حضور یہ بتائیے آپ کے دادا زندہ ہیں؟ کہنے لگے نہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کے دادا پہ اللہ کی لعنت ہو۔ آپ یقین جانیے وہ صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے آپ میرے مرے ہوئے دادا پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ میں نے کہا درود تو پہنچتا نہیں ہے، لعنت کیسے پہنچی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ لعنت روکنے کے لیے درود روک رہے ہوتے ہیں۔ اتنا طے ہے عزیزان گرامی کہ دلیل سے بات ہونی چاہیے، استدلال سے بات ہونی چاہیے، گفتگو ہو، دلیل دیجئے کہ آپ فلاں کام کیوں کرتے ہیں، فلاں کام کیوں کرتے ہیں، ہم جواب دیں گے نا، کرتے ہمیں، جواب آپ تو نہیں دیں گے، آپ تو یہ بات کرتے نہیں ہیں، آپ تو یہ بات کہتے نہیں ہیں، تو آپ دلیل تو آپ نہیں دیں گے نا، آپ جو کرتے نہیں ہیں اسی کے خلاف دلیل دیں گے نا۔ میں فرض کیجئے مثلا ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہوں تو میں بتاؤں گا نا کہ کیوں پڑھتا ہوں، آپ تو نہیں پڑھتے، تو آپ تو الٹا کہیں گے، آپ کہیں گے جی غلط کرتے ہیں یہ، کیونکہ آپ وہ نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، مجھ سے پوچھئے میں سجدہ کیوں رکھتا ہوں، میں ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتا ہوں، میں ماتم کیوں کرتا ہوں، میں دو نمازوں کو ملا کر کیوں پڑھتا ہوں۔ توجہ، یہ ساری باتوں کا ہمارا 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے، وہی قرآن ہے جو سنی بھائیوں کے گھر میں ہے، پرانی گھسی پٹی باتیں۔ ہم نبی کی خاتمیت کے قائل ہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، ہم اس کے قائل ہیں، اور ہم تو ویسے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد علی ولی اللہ پڑھتے ہی اس لیے ہیں کہ کسی بھی آنے والے نبی کا دروازہ بند کر دیں۔ یہ خود دلیل ختم نبوت ہے کہ اب نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا، نبی کے ولیوں کا کلمہ پڑھا جائے گا، نبی کے وصیوں کا کلمہ پڑھا جائے گا۔ ہر بات کی دلیل ہے، اور دلیل اور استدلال سے بات ہونا چاہیے، منطق سے گفتگو ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی ثابت کریں، بہت سارے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں بہت روشن بات کر رہا ہوں، والذین آواؤ، جنہوں نے نبی کو پناہ دی۔ یا اللہ ہم تو اللہ حافظ تجھے کہتے ہیں، خدا حافظ تجھے کہتے ہیں، تو نبی کو بھی کوئی اور پناہ دے گا؟ تو ساری کائنات کو پناہ دیتا ہے، تو مجھے کہنے دیجئے کہ کسی کا فعل اتنا خالص ہو جائے، کسی کا فعل اتنا خالص ہو جائے کہ اللہ اس کے فعل کو اپنا فعل بولے۔ آپ غور فرمائیں، کون کس درجے پر فائز ہے کہ اس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ فَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تمہیں غریب پایا، پیسہ نہیں تھا، دولت تمہارے پاس نہیں تھی، ہم نے تمہیں غنی بنایا۔ یہ ختیجہ کا مال ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے دیا ہے۔ پیسہ حضرت ختیجہ کا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو غنی بنایا ہے۔ دشمنوں کے شر سے حضرت ابو طالب نے بچایا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں لوگوں کے شر سے بچایا ہے۔ کس درجے پر خلوص ہے کہ اللہ ان کے کام کو اپنا کام کہہ رہا ہے۔ یہ خالص ترین، ایک ہوتا ہے مخلص، ایک ہوتا ہے مخلص۔ مخلص وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو خالص کر کر کے ایک منزل تک پہنچاتا ہے، مخلص وہ ہوتا ہے جسے اللہ سجاتا ہو، جسے اللہ خالص کرتا ہو۔ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں اللہ سجاتا ہے، بناتا ہے، ان میں سے ایک حضرت ابو طالب کا وجود ہے۔ عزیزان گرامی، میں تو ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین ابو طالب سمجھتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں آ رہی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا اور حضرت ابو طالب ایمان لے آئے تھے۔ کس کے سامنے ثابت کر رہے ہیں؟ کون ہے جو حضرت ابو طالب کو کلمہ چاہتا ہے؟ میں ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین ابو طالب سمجھتا ہوں، ہمیں عظمت ابو طالب پر بات کرنا چاہیے۔
حضرت ابو طالب کو اللہ نے عظمت کیا عطا فرمائی ہے. آپ دیکھیے کیا عظمتیں ہیں. طویل داستان ہے عزیزو اس باب میں بات کرنے کے لیے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ حضرت ابو طالب کی عظمت میں یہ باب بہت روشن ہے کہ ابو طالب کو اگر ڈھونڈنا ہے نا، میں نے پورے کشرہ حضرت ابو طالب کی عظمت پہ پڑھا کراچی میں، اور کوئی 25 کتابیں میرے پاس حضرت ابو طالب کی عظمت پر موجود ہیں. حضرت ابو طالب کی اگر عظمت پر بات کرنی ہے، اور اگر کوئی مجھ سے کہے نا جی ایک لفظ میں ایک جملے میں کہیے ابو طالب کی عظمت، جی پھیلائیے تو اشرا پڑھ دیجئے، سمیٹیے تو ایک جملے میں کہیے، تو میں مجھ سے کوئی کہے گا تو میں یہ کہوں گا کہ ابو طالب کو اگر ڈھونڈنا ہے نا تو ابو طالب صف انبیاء میں ملتے ہیں. محشر میں جب حضرت ابو طالب کو لایا جائے گا تو مولا علی فرما رہے ہیں میرے بابا کو انبیاء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. لوگ کلمے کی بات کر رہے ہیں، اللہ اکبر. اس درجے پر انسان پہنچ جائے کہ اس کا فعل اللہ اپنا فعل کہے، اس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ دے. کتنا اچھا لگا اللہ کو الحمدللہ رب العالمین. یہ ابو طالب نے نبی کا نکاح پڑھاتے وقت بولا تھا، اللہ نے قرآن کا آغاز ہی الحمدللہ پہ کر دیا. کتنا اچھا لگا اللہ کو حضرت ابو طالب کا یہ جملہ، یہ کلمہ، یہ الحمد کا آغاز الحمدللہ رب العالمین، یہ سب سے پہلے حضرت ابو طالب نے بولا ہے. اچھا، لوگ اپنا مذہب چھپا لیتے ہیں سیاست میں آنے کی وجہ سے، زمینداری کی وجہ سے، بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں، لیکن 2 مرحلے ایسے ہوتے ہیں جب لوگ اپنا مذہب چھپا نہیں پاتے. ایک نکاح کے موقع پر، اس لیے کہ نسلوں کو تو خراب نہیں کرنا. میں ناراض تو نہیں ہو رہا ہے آپ سے. ایک نکاح کے موقع پر اور ایک جنازے کے موقع. جنازہ صحیح کرواتے ہیں کہیں قبر خراب نہ ہو جائے، چاہے وہ بند کمرے میں، چاہے وہ بند کمرے میں بہت سارے لوگ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، جو پاکستان کے بڑے نام ہیں جنہوں نے بند کمرے میں نماز جنازہ علیحدہ کروائی، روڈ پر علیحدہ کروائی. نہیں، قائد اعظم کی تو علنی ہوئی تھی، قائد اعظم کی علنی ہوئی تھی، اور بہت سارے لوگ. تو قائد اعظم کے جنازے میں تو علم بھی تھا، ان کے جنازے پہ علم کا سایہ تھا، تصویریں موجود ہیں. البتہ ہم یہ بات ثابت کرنا نہیں چاہ رہے، اس میں ہمیں ہماری کوئی صحت میں اضافہ نہیں ہوگا. جو مکتب اہل بیت کو اپنائے گا وہ صحت مند ایمان کہلائے گا، ہماری صحت میں اضافہ نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے. تو بہت سارے لوگ 2 مرحلوں پر آ کر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ایک جنازے کے موقع پر اور ایک نکاح کے موقع پر. عزیزان گرامی، جب حضرت نبی مکرم کا نکاح ہو رہا ہے تو کون پڑھا رہا ہے؟ حضرت ابو طالب پڑھا رہے ہیں. نکاح حضرت ابو طالب پڑھا رہے ہیں. سنت پیغمبر یہ ہے کہ ابو طالب نے نکاح پڑھایا ہے. جی کہہ لیں جی سنت کی بات کرو، سنت کی بات کرو. ایک صاحب ایسے ہی الجھ رہے تھے، جیسے ابھی میں نے ایک دلیل دی نا لعنت پر اور درود پر. ایک صاحب الجھنے لگے، میں نے کہا جی آپ سے میں کیا بات کروں، نبی کی سنت پر عمل کریں، کافروں سے نکاح پڑھوایا کریں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. عجیب داستان ہے. اور ایک جنازے کے موقع پر عزیزان گرامی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مکتب کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے. تو جب حضرت ابو طالب کی رحلت ہو رہی ہے تو جنازے پر سرکار نے جنازہ پڑھایا ہے. دعائے جنازہ، کلمات نماز جنازہ حضرت ابو طالب کے جنازے پر سرکار نے پڑھائے ہیں. اچھا، قرآن مجید تو اتنا حضرت ابو طالب کی عظمت پر ایک وسیع ہمیں عنوانات دے رہا ہے. یہ جو اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، ماں باپ کی مجلس ہے نا، یہ جو اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے نا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. جب ماں باپ میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف نہیں کہنا، ان سے جھڑک کر بات نہیں کرنا، ان کے سامنے اپنے شانوں کو جھکانا. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور مجھ سے کہنا یا اللہ ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے بچپنے میں ان دونوں نے مجھ پہ رحم کیا. یہ اللہ کس سے بات کر رہا ہے؟ یہ اللہ اپنے حبیب سے بول رہا ہے نا. تو
تو حبیب کبریا کے تو نہ والد گرامی زندہ ہیں نہ مادر گرامی زندہ ہے. پھر یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کہو ان پر ایسے رحم کر جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا. تو ایک ابو طالب تھے، ایک فاطمہ بنت اسد تھی. اللہ اکبر. خبردار ابو طالب کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، خبردار ابو طالب کے سامنے اوف نہیں کہنا، خبردار ابو طالب کے سامنے اپنے شانوں کو جھکانا. ساری کائنات جس مصطفیٰ کے آگے جھکتی ہو وہ مصطفیٰ ابو طالب کے آگے جھکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. حضرت ابو طالب کی عظمت میں ایک سمندر ہے. میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بھی خوف ہے کہ گفتگو لمبی نہ ہو جائے. سب ماشاءاللہ بھی نہیں بول رہے ہیں. بڑی ایک صلوات پڑھ لیں گے محمد و آلہ. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس شہر پر اور اس علاقے پر اللہ اپنا کرم نازل فرمائے. حضرت ابو طالب کی عظمت کے باب میں ایک باب اور آپ کی سامنے روشن کروں. قرآن مجید میں صرف 24 نبیوں کا ذکر ہے. نبی ہیں کتنے؟ 1,24,000. 1,24,000 میں صرف 24 نبیوں کے نام آئے ہیں قرآن میں. جی 1,24,000، 1,23,000. جی یہ ان نبیوں کے نام تک نہیں ہے قرآن میں. جی ائمہ نے بتایا ہے، نبی نے بتایا ہے، اہل بیت نے بتایا ہے، نبیوں کے نام بتائے ہیں، واقعات کو بیان کیا ہے. وہ جو 24 نبیوں کے نام قرآن میں آئے نا، قرآن نازل ہونے سے پہلے یہی وہ 24 نبی ہیں جن کے نام حضرت ابو طالب نے اپنے اشعار میں نظم کر دیے تھے. محسوس کر رہا؟ یعنی جن کے نام ابو طالب نے نظم کر دیے انہی کے نام قرآن میں آئے ہیں بس. اچھا یہ میری بات نہیں ہے. ممکن ہے کوئی کہے صاحب یہ شیعہ حضرات ایسی نئی باتیں نکالتے ہیں. حضرت ابو طالب کا دیوان قرآن نازل ہونے سے پہلے کا ہے. حضرت ابو طالب نے جو شعر کہے ہیں وہ قرآن نازل ہونے سے پہلے کے ہیں. ابو طالب کے نسخے، عجیب بات یہ ہے کہ ابو طالب ہوں یا علی ہوں، بابا ہوں یا بیٹے ہوں، دونوں نے جس فن کا استعمال کیا ہے، جس فن کو استعمال کیا ہے، اس فن سے کوئی ہندو بھی، کوئی عیسائی بھی، کوئی یہودی بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. اور وہ ہے ادبیات. ادبیات. جی حضرت ابو طالب کا عنوان فضیلت بھی یہ ہے کہ سب سے بڑے ادیب تھے. مولا علی کا عنوان فضیلت بھی یہ ہے کہ سب سے بڑے ادیب تھے. سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام نہج الدین کیوں نہیں رکھا؟ نہج الاسلام کیوں نہیں رکھا؟ نہج القرآن کیوں نام نہیں رکھا سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام؟ سید رضی نے فن، آرٹ کے عنوان سے، فن کے عنوان سے نہج البلاغہ نام رکھا ہے. فن جو ہے وہ سنی شیعہ نہیں ہوتا. فن نہ شیعوں کی میراث ہے نہ سنیوں کی ملکیت ہے. فن ہے. جو بھی فن کو طلب کرے گا اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ اتنے وسیع لوگ ہیں، وہ جب بولتے تھے تو یہ سوچ کر نہیں بولتے تھے میں شیعوں سے بول رہا ہوں، میں سنیوں سے بول رہا ہوں. آج حضرت مولا کائنات کے کلام نہج البلاغہ پر غیر مسلم پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. میں یہ کیمبرج یونیورسٹی کے لندن کے اندر، آکسفورڈ کیمبرج یونیورسٹیز کے اندر، کیمبرج یونیورسٹی میں 50 سے زیادہ طالب علم ہیں جو نہج البلاغہ پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. مولا علی کے کلام پر جو لوگ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے. کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے. جب ان سے آپ پوچھیں نا کہ صاحب یہ تو ایک مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کا کلام ہے، آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ اسے کیوں پڑھ رہے ہیں، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ نہیں تھے، وہ کائنات کے مولا تھے. تم تو ابھی اسی الجھنوں میں لگے ہوئے ہو کہ وہ پہلے یا چوتھے ہیں. ہمارے نزدیک تو ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس درجے پر مولا کا کلام ہے. آرٹ کا استعمال کیا ہے مولا علی نے، آرٹ، فن.
ان کے بابا کا بھی یہی عنوان ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ شیر جو ہے نا، شیر، اس کی عمر لمبی ہے. نثر جو میں بات کر رہا ہوں اس کی عمر چھوٹی ہے. یہی کلام، یہی گفتگو، یہی الفاظ اگر میں فرض کیجئے جھنگ کے کسی اور امام بارگاہ میں جا کے پڑھ دوں، پھر دوبارہ کسی اور میں پڑھ دوں، چوتھی دفعہ بھی پڑھ دوں، تو آپ کہیں گے جی وہ ایک ہی تقریر کر رہے ہیں بار بار. ایسے ہی ہے. لیکن آپ کلام جب ابھی ذاکر پڑھ رہے تھے ان سے پہلے پڑھتے رہے. جب کوئی ذاکر دوہرا پڑھتا ہے، کلام پڑھتا ہے، کوئی نوحہ پڑھتا ہے، کوئی مرثیہ پڑھتا ہے، تو دوسرے امام بارگاہ میں بھی جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ سناؤ، وہی سناؤ جو ابھی وہاں پڑھ کر آیا ہو. بھائی ابھی تو وہاں سن لیا تھا، یہاں کیوں سن رہے ہو دوبارہ؟ آپ میر انیس کو دیکھ لیے، کتنے سال گزر گئے، آج تک ان کے مرثیے بار بار سنے جا رہے ہیں یا نہیں؟ سینکڑوں ہزاروں نوحے ہیں جو آپ نے 1000 دفعہ سن لیے ہوں گے، مگر ہر دفعہ وہ کہتے ہیں وہی سناؤ. اس لیے کہ شعر جو ہے نا اس کی عمر لمبی ہے. اسی لیے آئمہ بھی شاعروں کو نوازتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ شعر کہیں، اور جو شعر کی صورت میں پیغام منتقل ہو جاتا ہے وہ طویل عمر پا لیتا ہے. حضرت ابو طالب نے بھی شعر کہے. آج ابو طالب کو گزرے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، مگر حضرت ابو طالب آج بھی غیر مسلموں کے ہاں ادبیات میں پڑھائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے ہاں پڑھائے جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی ڈھونڈتا ہے نا کہ عربی کا جملہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو کہتے ہیں دیکھو ابو طالب نے بولا یا نہیں. ہاں، ادبیات میں اگر کوئی یہ تصدیق کرنا چاہے کہ یہ صحیح جملہ بھی ہے یا نہیں جو میں عربی میں بول رہا ہوں، تو ابو طالب نے بول دیا ہے تو وہ صحیح ہے. اس درجے پر فن. اور آپ مولا کائنات کا یہ بیٹا بھی ادبیات کے ذریعے سے، باپ بھی ادبیات کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. جو جملے مولا علی نے کہہ دیے نا، کوئی اگر بولنے کی کوشش بھی کرے گا نا دیکھا دیکھی میں، تو نبھانا مشکل ہو جائے گا. میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. کوئی بول کے دکھائے. اگر بول بھی دیا نا کسی نے کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں تو نبھانا مشکل ہو جائے گا. علی فرما رہے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. اللہ اکبر. غور کیا شریعت کے اندر کتنے ہی احکامات ہیں جو ابو طالب نے فیصلہ کیا ہے تو وہ شریعت بن گئی. بھائی تھک گئے آپ حضرت ابو طالب نے جو فیصلہ کر دیا، جو شرعی، جو اس وقت میں فیصلہ کر دیا، پھر نبی مکرم کی وہ شریعت بن گئی. جی اگر طے نہ پا رہا ہو نا کہ قاتل کون ہے، اگر طے نہ پا رہا ہو کہ قاتل کون ہے، تو اس کے قبیلے کے 50 معتبر لوگ کہیں کہ یہ قاتل نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اسے قسامہ کا نام دے کر اسے معاف کر دیا جائے. کہ اگر 50 علاقے کے معتبر، قبیلے کے معتبر لکھ دیں کہ یہ بندہ قاتل نہیں ہے، ہم لکھ کر دے رہے ہیں، تو شریعت کہتی ہے اسے خون معاف کر دو. یہ فیصلہ سب سے پہلے ابو طالب نے کیا تھا، اور آج تک شریعت کا حصہ ہے. خانہ کعبہ طوفان کی زد میں آ کر گر گیا. شدید بارش، شدید طوفان، اور اتنی بارش برسی، اتنا ایسا بڑا طوفان آیا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں، پانی اس کی بنیادوں تک چلا گیا. جب طوفان ٹلا، موسم تبدیل ہوا، تو قریش کے 24 قبیلوں کے سردار جمع ہوئے. کہنے لگے جی اسے بنانا ہے دوبارہ سے، حادثہ ہوا ہے، سانحہ ہوا ہے، طوفان آیا تھا، آفت آئی تھی، گھر گر گئے لوگوں کے، یہ اللہ کا گھر بھی گر گیا ہے، کیسے بنانا ہے؟ حضرت ابو طالب ان قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں. حضرت ابو طالب نے پہلی مرتبہ نظریہ دیا کہ ایکسپرٹ کی رائے کو مانا جائے گا. بھائی تھوڑا سا ہاں کرے میرے ساتھ. جی یہ مائک ہے نا، اگر یہ خراب ہو جائے تو یا یہ بھائی صحیح کریں گے کہ جو اس کو لے کر آئے ہیں، یا مجمع میں سے وہ رائے دے گا جو اس کو جانتا ہو. جو اسے جانتا نہیں ہوگا اس کی رائے نہیں مانی جائے گی. یہ کیمرہ چل رہا ہے، اگر یہ خراب ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو وہی رائے دے گا جو اس کو جانتا ہوگا. اور اگر سب رائے دے رہے ہوں تو ایک سمجھدار کی آواز آئے گی تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ اگر وہ کہے کہ نہیں میں کچھ نہیں جانتا تو کہا جائے گا تم خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہاری رائے نہ سنی جائے گی، تمہاری رائے سنی نہیں جائے گی. ایکسپرٹ کی رائے کو مانا جائے.
گاڑی کے بارے میں مکینک بتائے گا، ناراض تو نہیں ہے؟ یہ کیمرے کے بارے میں کیمرہ مین بتائے گا، اس مائک کے بارے میں یہ فن سے وابستہ فرد بتائے گا، جی عمارت بنانی ہے انجینئر بتائے گا، آرکیٹیکٹ بتائے گا، ایسا ہی ہے؟ دین بتانا ہے تو مجتہد بتائے گا۔ بھئی ککڑی بیچنے والا اور ٹھیلا لگانے والا محترم ضرور ہے، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہیے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا میں مزدوروں کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہوں، مگر وہ دین نہیں بتائے گا۔ جسے 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی نہ آتی ہو وہ قرآن کی تفسیر نہیں بتائے گا۔ ہر فن کا ایک ماہر ہوتا ہے، ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں ایکسپرٹ کی رائے، میں ایک میرے گھر میں مشکل تھی تو میں آغا خان ہسپتال روزانہ میرا جانا رہا 2-3 مہینے تک مسلسل، تو آئی اسپیشلسٹ سے اگر کبھی میں کڈنی کے بارے میں، گردے کے بارے میں پوچھتا تھا نا تو وہ رائے نہیں دیتا تھا۔ بھائی وہ جنرل فزیشین بھی ہے، پھر اس کے بعد وہ آئی اسپیشلسٹ ہوا تو کہتا تھا نہیں، کیونکہ کڈنی کے بارے میں، گردے کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو کڈنی اسپیشلسٹ بتائے گا، میں نہیں جواب دوں گا۔ کڈنی والے سے ایک دفعہ ہم نے پوچھا دل کے بارے میں کہ آپ کی کیا رائے ہے، دوائی صحیح دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب دل والے؟ کہنے لیں جی میں رائے نہیں دوں گا اس لیے کہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے نا دین کتنا مظلوم ہے کہ ہر شخص رائے دے رہا ہوتا ہے۔ ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ جی ایکسپرٹ کی رائے مانی جائے گی، ماہر کی، یہ سب سے پہلے نظریہ حضرت ابو طالب نے دیا ہے۔ مجمع جمع ہو گیا، کوئی کہنے لگا یہاں سے ایسے دیوار اٹھاؤ، کسی نے کہا جی اتنی انچ کی دیوار اٹھے گی، کسی نے کہا ایسے چھت ڈالیں گے۔ حضرت ابو طالب نے کہا وقت ضائع کر رہے ہو، کسی ماہر معمار کو بلاؤ، وہ رائے دے گا، جس کا کام تعمیرات ہے، جس کا کام عمارتیں بنانا ہے، وہ رائے دے گا، کسی اور کی رائے کو ہم نہیں مانیں گے۔ معلوم ہوا جی فلاں علاقے میں پہنچیں گے تو فلاں گاؤں ہے اور فلاں قبیلہ ہے، اس میں ایک ماہر معمار رہتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا اسے بلایا جائے۔ ماہر معمار کو بلایا گیا، اس نے کہا جی دیواریں آپ اس کے اوپر نہیں اٹھائیں گے، اس کی بنیادیں جو ہیں وہ غیر مستحکم ہو گئی ہیں، یہ دوبارہ سے کعبہ تعمیر کیا جائے گا۔ اس نے اپنی رائے دی۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا 24 کی بات کو نہیں مانا جائے گا، ایک ماہر کی بات کو مانا جائے گا۔ توجہ کر رہے ہیں کہ جو یہ کہے گا وہی بات مانیں گے ہم۔ اور پھر حضرت ابو طالب نے پہلی مرتبہ تاریخ اسلام کے اندر پہلی مرتبہ ایکسپرٹ کی رائے کو نافذ کروایا، اور اس نے جو رائے دی اس کے مطابق کہا جی بناؤ اس کو۔ اس نے کہا جی حضرت ابو طالب نے سب سے منظور کروایا کہ اس کی نگرانی میں کام ہوگا، یہ جیسا کہے گا ایسے کعبہ بنے گا۔ اس نے کہا جی یہ مٹیریل چاہیے، وہ مال چاہیے، وہ سامان چاہیے، یہ چیزیں یہاں جمع کی جائیں اور میں پھر اس کے بعد کام شروع کروں گا۔ جب سارا مال جمع ہو گیا تو اس نے اپنے مزدوروں کو، اپنی ٹیم کو بلایا کام کرنے کے لیے۔ جیسے ہی کام کرنے والے کاریگر آگے بڑھے تو ایک بہت بڑا اژدہا نکلتا ہوا آیا اور وہ خانہ کعبہ کی اس عمارت، گری ہوئی عمارت کے قریب آ کے بیٹھ گیا، اور جو قریب آتا ہے اسے وہ ڈسنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ ایک خوف طاری ہو گیا، لوگ دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا جانور ہے۔ حضرت ابو طالب کو بلایا گیا، ابو طالب آؤ، ایک اور مشکل آ گئی۔ یہ خاندانی مشکل کشا ہیں، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ وجہ ہے ابو طالب آؤ، ایک اور مشکل آ گئی۔ حضرت ابو طالب نے قریب جا کر دیکھا، حضرت ابو طالب نے پہلے اس سجدے کو دیکھا، پھر عمارت کو دیکھا، معماروں اور مزدوروں کو دیکھا، پھر وہ جو مال رکھا ہوا تھا، وہ جو مٹیریل رکھا ہوا تھا اسے دیکھا۔ ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے لو لگائی اللہ سے۔ میں کہتا ہوں اسی کو وحی کہا جاتا ہے، اسی کو الہام کہا جاتا ہے، اسی کو اللہ سے رابطہ کہا جاتا ہے۔ کچھ لمحے کے لیے خاموش رہ کے فرمایا یہ مال اگر حرام رقم سے جمع کیا ہوا ہے تو کعبہ اس سے نہیں بنے گا۔ سب سے پہلے حرام حلال کا تصور ابو طالب نے کیا۔ جی خانہ کعبہ جب حرام رقم سے نہیں بنے گا تو مسجد کیسے بن سکتی ہے؟ امام بارگاہ کیسے بن سکتا ہے؟ نیاز نظر کیسے ہو سکتی ہے؟ خیرات کیسے ہو سکتی ہے؟ مدرسہ کیسے بن سکتا ہے؟ توجہ، فرمایا اگر یہ حرام رقم سے جمع ہے تو وہاں تو وڈیروں کا، چودھریوں کا، سرداروں کا طریقہ یہ تھا جس کا جو مال اچھا لگا اٹھوا لو۔
ناراض تو نہیں ہے؟ بھائی فلاں کی بھینس اچھی لگ رہی ہے اٹھوا لو. یہاں تو اس سے زیادہ ہوتا ہے, میں نہیں کہہ سکتا, ممبر ہے. اس ملک میں تو اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے کہ جو چیز اچھی لگی اٹھوا لو. اپنا گھر بنا لیا, اپنی زمین بنوا لی, اپنا مکان بنوا لیا, اپنی گاڑی لے لی, اپنی سواریاں خرید لی, حرام مال سے زندگی گزر رہی ہے. تو یہ سارے سرداروں کا طریقہ, زیادہ تر سرداروں کا طریقہ یہی تھا. حضرت نے فرمایا کہ حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا. جس سردار کے پاس حلال اور جائز پیسہ ہے وہ لے کر آئے. آپ یقین جانیں عزیزو, میں کتاب پڑھ رہا ہوں. جب حضرت ابو طالب نے یہ کہا نا کہ جس کے پاس حلال پیسہ ہے اس سے وہ مٹیریل لے کر آئے, اس سے وہ مال لے کر آئے, تو اکثر قبیلوں کے سرداروں کی گردنیں جھک گئی. فرمایا جب تک حلال رقم سے نہیں آئے گا. کچھ مدت لگ گئی, حلال مال سے مٹیریل جمع ہونے لگا, مواد اور مال جمع ہونے لگا, جو مال لگنا تھا عمارت کے اندر. اس کے بعد حضرت ابو طالب سے بتایا گیا کہ اب ہم وہ مال لے کر آئیں جو ہمارا اپنا ہے. اللہ اکبر, وہ مال لے کر آئیں جو ہمارا اپنا ہے. جی تو حضرت ابو طالب نے آ کر, اژدہا بیٹھا ہوا ہے, حضرت ابو طالب نے اس کاریگر سے کہا کہ کام شروع کرو. اس نے کہا جی سامنے جانور بیٹھا ہے, یہ موذی جانور بیٹھا ہے, یہ حملہ کرے گا. حضرت ابو طالب نے فرمایا میں تم سے کہہ رہا ہوں کام شروع کرو. اللہ اکبر. اور جیسے ہی وہ کاریگر آگے بڑھے, آسمان سے ایک پرندہ اترا اور اس اژدہے کو اٹھا کر لے گیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پہلی مرتبہ حضرت ابو طالب نے جو کام کیے, اللہ نے ابو طالب کے کاموں کو شریعت بنا دیا, طریقہ کار بنا دیا, روش قرار دے دیا حضرت ابو طالب کے کاموں کو. انکا لا تہدی من احببت ولکن یہدی اللہ من یشاء. قرآن کی 3 آیتیں لے کر آئے ہمارے مسلمان بھائی. ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائیں گے, تم محنت نہیں کرو, تم دل خراب نہیں کرو, ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیں گے. ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اے میرے حبیب, جسے تم چاہتے ہو وہ ایمان نہیں لے کر آئے گا, ایمان وہ لائے گا جسے اللہ چاہتا ہے. کہنے لگے کیونکہ نبی چاہتے تھے میرے چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیں, اور وہ کلمہ پڑھ نہیں رہے تھے, تو اللہ نے کہا کہ جسے تم چاہتے ہو, لا تہدی من احببت, جس سے تم محبت کرتے ہو وہ ہدایت نہیں پائے گا, وہ کلمہ نہیں پڑھے گا, بلکہ ہدایت تو وہ پائے گا جسے اللہ چاہے گا. لہذا اپنا دل چھوٹا نہیں کرو, پریشان نہیں ہو, ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیں گے. اور ابو طالب کے کلمہ نہ پڑھنے پہ تو قرآن میں آیت آ گئی اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. کیا خوب جناب سائم چشتی صاحب نے فیصل آباد کے ایک بریلوی عالم دین نے کتاب لکھی ہے, ایمان ابو طالب. اتنی ضخیم کتاب ہے سائم چشتی کی. جی سائم چشتی صاحب وہ فیصل آباد کے بریلوی عالم, اسحاق صاحب تو دیوبندی عالم تھے, جی اہل حدیث دیوبندی تھے. اچھا, انہوں نے سائم چشتی صاحب نے اس کتاب کے اندر جو ایمان ابو طالب پر کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں, توجہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہی آیت دلیل ہے ایمان ابو طالب پر. بھائی اس آیت سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لے کر آئے. لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, جسے آپ چاہتے ہیں وہ ایمان نہیں لائے گا, اور ایمان تو وہی لائے گا جسے اللہ چاہتا ہے. وہ فرماتے ہیں یہی آیت دلیل ایمان ابو طالب ہے, اس لیے کہ نبی تو ہر ایک کو چاہتے تھے کہ وہ ایمان لائے. کمال یہ ہے کہ نبی کو کون چاہتا تھا, ایمان تو وہ لائے گا جو نبی کو چاہتا ہے, اور ابو طالب سے زیادہ نبی کو کوئی چاہتا نہیں ہے. اور فرمایا آپ نے کچھ حدیثیں لے کر آ گئے, تھکے تو نہیں ہیں, کچھ حدیثیں لے کر آ گئے کہ جی حدیث زازہا, نبی نے فرمایا ہے کہ ابو طالب پنڈلیوں تک جہنم میں ہوں گے معاذ اللہ. اور صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم میں اور کتب اہل سنت کے اندر یہ حدیث موجود ہے, اور حدیث کا نام جو ہے وہ یہ ہے کہ عذاب میں معاذ اللہ مبتلا ہوں گے جی حضرت ابو طالب. میں نے کہا جی میں آپ کی حدیث کو مانوں یا قرآن کی آیت کو مانوں. کراچی یونیورسٹی کے جوان آئے, تھکے نہیں ہیں نا, کراچی یونیورسٹی کے جوان میرے پاس آئے, کچھ سوالات کی ایک فہرست, لمبی فہرست تھی. کہنے جی ہمارے یہ الجھن, اہل سنت تھے زیادہ تر, کچھ بچے ان کے ساتھ شیعہ تھے. تو
ان سوالات کے اندر ایک سوال یہ تھا کہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب نبی کی رحلت کے 300 سال کے بعد لکھی گئی ہے. وہ ابن اسحاق کی کتاب ہو جی، وہ یعقوبی ہو، وہ جتنی بھی حدیثوں کی کتابیں ہیں وہ نبی کی رحلت کے 300 سال کے بعد لکھی گئی ہیں. تو ہمیں تو قرآن کافی ہے بس. یہ کتابیں لکھی گئی ہیں 300 سال کے بعد، تو 300 سال تک حدیث تھی نہیں. میں نے کہا نہیں، حدیث تھی، کتاب نہیں تھی. جو حدیثوں کے وارث تھے وہ سینہ در سینہ منتقل کرتے تھے. مگر گفتگو بہت آگے تک بڑی، کہنے لگے جی یہ کیسے طے کریں کہ ایک حدیث جو ہے وہ کچھ کہہ رہی ہے، قرآن کی آیت کچھ کہہ رہی ہے، ہمیں حدیث نہیں ماننی چاہیے، ہمیں قرآن کی آیت ماننی چاہیے. تو بہت لمبی گفتگو رہی، میں بہت مختصر کروں گا، ابھی عنوان میں آ گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں. میں نے پہلی بات تو ان سے کی کہ آپ کو یہ کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ بھائی تھوڑا سا توجہ بڑھایا. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ کس نے بتایا ہے قرآن؟ یہ حدیث نہیں تو بتایا ہے کہ قرآن ہے. بھائی نبی نے کہا ہے نا یہ قرآن ہے. نبی کے کہے ہوئے کو تو حدیث کہتے ہیں. کیا میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے جو میں کہہ رہا ہوں قرآن ہے؟ یہ میرے اوپر تو قرآن نازل نہیں ہوا، نبی پر ہوا ہے. نبی کہہ رہے ہیں قرآن ہے، نبی نے کہا یہ میری حدیث ہے، نبی نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے کہا یہ حدیث ہے، ہم نے کہا یہ قرآن ہے. بھائی نبی نے جسے حدیث کہہ دیا ہم اسے حدیث مان رہے ہیں، نبی جسے قرآن کہہ رہے ہیں ہم اسے قرآن مان رہے ہیں. تو ہم قرآن کو کس ذریعے سے مان رہے ہیں؟ نبی کے کہنے پہ مان رہے ہیں نا. تو ہم حدیث کے ذریعے سے قرآن کو مان رہے ہیں. تو کہنے لگے جی پھر اس کا مطلب ہے حدیث معتبر ہے. میں نے کہا نہیں، بات اتنی ہے کہ قرآن اور حدیث کا ٹکراؤ اگر ہو جائے تو ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی ہماری حدیث، ہماری کسی اور کی نہیں، ہماری حدیث کہا جائے کہ یہ ہماری ہے، ائمہ کی ہے، اہل بیت کی ہے، ہماری کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے تو فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، تو اسے دیوار پہ مار دو. ہم قرآن کے خلاف بول ہی نہیں سکتے.